السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 6 اسٹوڈنٹ، آج سورہ کافرون کا ٹرانسلیشن ہے۔ پہلے سورہ کافرین کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ بھی اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کریں، اچھے سے اس کو یاد کریں اور اپنی وائس میں کر کے اس کو بھیجیں، اور ساتھ میں اپنی نوٹ بک پہ لکھ کر کے بھی اس کو بھیجیں۔ میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of Allah, the most merciful, the most kind۔ قل یا ایہا الکافرون، قل اس کے معنی ہے سے، کہیے آپ، یعنی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، او یو ڈس بلیورس، نہ ماننے والے لوگوں، او یو ڈس بلیورس، اللہ کی بات پر یقین نہ کرنے والے لوگوں، قل یا ایہا الکافرون سے، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او یو ڈس بلیورس، لا اعبد ما تعبدون، I don't worship what you worship، I don't worship what you worship، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس چیز کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی nor are you worshippers of what I worship، کہ تم بھی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، nor will I be worshipper of what you worship، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، nor are you worshippers of what I worship، کہ نہیں ہو تم عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا مذہب ہے، تمہارا دین ہے، اور میرے لیے میرا مذہب اور میرا دین ہے، جس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا فار یو از یور ریلیجن، فار یو از یور ریلیجن اینڈ فار می از مائی ریلیجن، لکم فار یو، دینکم یور ریلیجن، ولی دین یعنی فار می، دین مائی ریلیجن، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یہ صورت نازل ہوئی اس وقت میں جب عاص بن عائل وغیرہ اور ولید بن مغیرہ وغیرہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کی یہ شرطیں رکھی اور صلح کی یہ شرطیں رکھی کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے اور تم ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کرو، تم ہمارے بتوں کی عبادت کیا کرو اور ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس وقت میں بات چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی عبادت کے لیے حکم دے رہے ہیں وہ صرف ایک ہی خدا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، رہا معاملہ ان کا تو وہ بھی حق واضح ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ کی عبادت نہ کرے، معبود برحق کی عبادت نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ صلح نہیں کر رہے ہیں، اس لیے آخر میں نتیجتاً کہا گیا لکم دینکم ولی دین، کہ یہ صلح نہیں ہو سکتی ہے
مذہب کی بات ہے، اس لیے تم اپنے مذہب پر پیروی کرو اور میں اپنے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا ریلیجن ہے اور میرے لیے میرا ریلیجن ہے۔ اس لیے آج بھی اگر کوئی اس طرح سے مذہب میں صلح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آؤ تم ہمارے مذہب کے پیروکار ہو جاؤ اور ہم تمہارے مذہب کے پیروکار ہو جائے، تو یہ صلح نہیں ہے۔ ہاں، امن کے لیے، آشتی کے لیے صلح ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے صلح کی ہے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے اور مختصر تفسیر ہے، اس کو یاد کر لیجئے، ذہن نشی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔